السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 968واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، ہمارے ملک میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیوں کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ واٹس اپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ہر ایرا غیرہ، نتو خیرہ، ہر سیمڑا، ہر چپڑا وہ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخانہ الفاظ لکھ رہا ہے، بول رہا ہے۔ اللہ معاف کرے میرے محترم دوستو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے یہ چیز سے۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی جو ذات ہے وہ کیا ہے، وہ کون تھے، اس کا علم ہی نہیں ہے ہم کو۔ میں سمجھتا ہوں غداری، بے وفائی، احسان فراموشی کی اس سے بڑی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی ہے کہ جن صحابہ اکرام نے ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے پوری طرح سے قربان کر دیا۔ اپنے پکے پاکائے باغات چھوڑ دیے، اپنے بیوی بال بچوں کو چھوڑ دیا، ہزاروں کلومیٹر کے سفر کیے، دنیا کے کونے کونے، چپے چپے میں پہنچ کر وہاں پہ اپنی قبریں بنا دی۔ اور آج اگر کوئی نافرمان، آج کا اگر کوئی احسان فراموش انہی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخانہ الفاظ لکھتا ہے، میں اس سے بڑا منافق کسی کو بھی نہیں سمجھوں گا۔ کیا معلوم ہے ہم کو صحابہ اکرام کے بارے میں؟ کیا جانتے کیا ہے ہم صحابہ کے بارے میں؟ صحابہ اکرام کون تھے؟ ہم کو کچھ علم ہے ان کے بارے میں؟ جو ہر سیمڑا، ہر چپڑا ان کی شان میں گستاخانہ الفاظ بولتا ہے، گستاخانہ الفاظ لکھتا ہے، کس حق سے؟ کیا حق ہے ان کو جو لکھنے والے اور بولنے والے ہیں؟ وہ جانتے ہیں صحابہ اکرام کی قربانیوں کو؟ پچھلے جمعہ کا میرا جو بیان ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر، اور اس سے پہلے جمعہ کا جو بیان ہے وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر ہیں۔ محرم کے شروع میں نے ارادہ کیا تھا کہ کربلا کا واقعہ بیان کروں گا، تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کو بیان کرنے سے پہلے امت کو خلفائے راشدین کی خلافت کا علم ہونا ضروری ہے، اور یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ صحابہ اکرام کی اس امت کے اوپر کیسی کیسی مہربانیاں ہیں، کیسے کیسے احسانات ہیں۔ آپ سنو، اور میں ہر ایک سے ریکویسٹ کروں گا، ہر ایک سے میں درخواست کروں گا کہ یہ جو میرے دونوں جمعہ کے بیانات ہیں، خلافت ابو بکر و عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے اوپر اور خلافت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر، یہ دونوں الگ الگ جمعہ کے بیان ہیں، ضرور سنو، تو آپ کے دماغ کی جو بند ہوئی ہوئی جو شریانیں ہیں وہ کھل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عقل کے دروازے کھول دیں گا، آپ کو پتہ چلیں گا صحابہ اکرام کی قربانیاں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم اس کفرستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں ہم وہ صحابہ اکرام ہی تھے جن کے طفیل میں اسلام کا سکہ پورے ایشیا میں، یورپ میں، افریقہ کے اندر اور دنیا کے چپے چپے میں جو بلند ہوا وہ صحابہ اکرام ہی تھے۔ ہم ان کے احسانات کا بدل اگر کوئی اپنے جسم کی کھال نکال کر اس کی جوتیاں بنا کر بھی صحابہ اکرام کے مبارک قدموں میں ڈال دے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے اخیر درجے کے جو صحابی تھے وہ ان کے احسان کے بدلے کو بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے صحابہ اکرام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ صحابہ ہی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے مشن کو دنیا کے کونے کونے، چپے چپے تک انہوں نے پہنچایا۔ اور کہاں صحابہ اکرام کی قبریں ہیں؟ چائنا، گوانگزو، چائنا کا ایک مشہور و معروف شہر۔ پتہ چلا کہ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر وہ چائنا کے اندر ہے۔ فرانس،
یوگوسلاویا، البانیہ، کوسوو، بوسنیا ہرزیگووینا، اسپین کہاں پر ہے؟ یہ سب یورپ کے اندر ہے۔ پتہ چلا کہ وہاں پہ بھی صحابہ اکرام کی قبریں ہیں۔ اللہ اکبر! سمندر پار کر کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو صحابہ کے شان میں کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ ایشیا کو کراس کر کے افریقہ میں داخل ہوئے۔ یہ پورے افریقہ میں جو اسلام ہے، پورا کا پورا مصر جو مسلمان ہے، اس کے بعد لیبیا جو مسلمان ہے، اس کے بعد میں تیونس جو مسلمان ہے، اس کے بعد میں مراکش اور الجزائر جو مسلمان ہے، یہاں تک تو پورا خشکی کا علاقہ تھا۔ پورے افریقہ کو کلمہ پڑھانے کے بعد حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو لے کر جب آگے بڑھے تو اٹلانٹک اوشن جو تھا وہ ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آگے بڑھے، گھوڑے کے پیر اس کے اندر ڈال دیے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، اگر یہ سمندر درمیان میں حائل نہیں ہوتا تھا، اس سمندر کے اس پار جا کر بھی میں تیرے کلمے کو بلند کرتا تھا، جہاں تک بھی یہ خشکی کا حصہ تھا۔ اور اسی پر انہوں نے بس نہیں کیا، یورپ کی حدود میں داخل ہو گئے۔ آج میرے محترم دوستو، مسلمانوں کو کیا معلوم ہے، اس یورپ کے اندر آج بھی 7 سے 8 ملک ایسے ہیں جہاں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ یہ یوگوسلاویا جو ٹوٹا ہے 1994 کے اندر، اور اس کے 8-10 جو ٹکڑے ہوئے ہیں، اس میں یہ جو سب چھوٹے چھوٹے ممالک بنے ہیں، ان میں البانیہ وغیرہ ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی 90%، 60%، 50% مسلمانوں کی آبادی ہے۔ کس کا طفیل ہے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طفیل۔ ارے اگر وہ صحابہ آج ہمارے تمہارے جیسے بے حصوں کی طرح سے یہ سوچتے تھے کہ بھائی ہم تو بال بچے والے ہیں، ہم تو کھیتی باڑی والے ہیں، ہم تو باغات والے ہیں، یہ ہماری تھوڑی ذمہ داری ہے اپنے ملک کو، اپنے علاقے کو، اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے بستیوں میں جا کے کلمے کو بلند کرنا، تو آج یہ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرنے والے انڈیا کے جو سیمڑے اور چپڑے ہیں، میں گارنٹیڈ کہتا ہوں یہ کسی نہ کسی بت کے سامنے گھنٹا بجا رہے ہوتے تھے، گھنٹا۔ اس کے علاوہ آپشن نہیں تھا ان کے سامنے، یہ وہی کر رہے ہوتے تھے۔ لیکن وہ صحابہ کی ہی قربانیاں ہیں جو آج یہ کلمہ پڑھنے والے بنے، آج ان کو دین کا علم ملا، آج یہ مسلمان کہلائے جا رہے ہیں۔ اور ایسے احسان فراموش مسلمان کہ انہی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، شرم نہیں آتی تم کو؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، افسوس کی بات، افسوس کی بات، بہت سارے لوگ مجھے میسیجز کر کے، میرے سے تقاضا کر کے، مولانا یہ جو سوشل میڈیا پہ لڑائی چل رہی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لوگ اپنے اپنے تبصرے کر رہے ہیں، تمہارے باپ کا مال ہے ہورے، تمہارے باپ کا مال ہے، تمہاری زبانیں اتنی لمبی ہو چکی ہے کہ تم سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں کچھ کہہ سکو، اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ کہہ سکو؟ تمہارے باپ کا مال ہے یہ تمہارے؟ سالے احسان فراموش، وہی صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے تم کو کلیمے اور ایمان نصیب ہوئے، اور تم سیمڑے اور چپڑے ان کی شان میں گستاخانہ الفاظ لکھتے ہو، گستاخانہ الفاظ کہتے ہو۔ صحابہ اکرام کے جو معاملات تھے ان کے اپنے زمانے میں، کون ہیں ہم اس کے بارے میں بولنے والے؟ کیا حق ہے ہم کو؟ کون ہوتے ہم؟ ارے وہ ان کا معاملہ ہے، وہ جانے، کل قیامت میں اللہ ان سے ان کے معاملات کے بارے میں سوال کریں گے، اور یہ سالہ انڈیا کا سیمڑا اور چپڑا یہاں بیٹھے بیٹھے ان کی شان میں اگر کوئی گستاخانہ الفاظ 1450 سال پرانے مسائل کے اوپر اگر کہتا ہے اور لکھتا ہے،
میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا منافق اور اس سے بڑا صحابہ کا دشمن اور اس سے بڑا گستاخ صحابہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے، تکلیف، جب ہم صحابہ اکرام کی شان میں اس طریقے کی باتیں پڑھتے اور سنتے ہیں، کیونکہ ارے ہم تو وہ ہے جس استاد نے ہم کو نورانی قاعدہ پڑھایا تھا، ہم اس کی شان میں بھی کوئی گستاخانہ الفاظ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے صحابہ کی شان میں کوئی اس طریقے کی بات کرے؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ارے ڈرو رے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ سوچ کر کہیں تمہارے قلوب میں سے تمہارا ایمان وہ سلب نہ کر لیا جائے۔ ڈرو اللہ سے اور استغفار کرو اپنی اس احسان فراموشی اور حرام خوری کے اوپر جو صحابہ اکرام کی شان میں کی جا رہی ہے، اپنی اس منافقت کے اوپر کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ منافقت مرنے سے پہلے پہلے ایمان کو سلب نہ کرا لے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں بالکل آپ تمام سے یہی درخواست کروں گا، چاہے کوئی بھی رہو، بالکل ہم کو کوئی حق نہیں ہے صحابہ اکرام کی شان میں ایک لفظ بھی لکھنے اور بولنے کا۔ ہم نے اپنی زبانوں کو محتاط رکھنا چاہیے۔ جو لوگوں نے میرے سے تقاضا کیا، میں نے ان کو یہی کہا، میں کہا بھائی مولانا اکبر ہاشمی وہ انسان ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، جو نریندر مودی کے اوپر تبصرہ کر سکتے ہیں، دیویندر پھڑنویس کے اوپر تبصرہ کر سکتے ہیں، وہ یہ سب لوگوں کے اوپر تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام نہیں۔ ہماری زبانیں اتنی لمبی نہیں ہیں، ہمارے الفاظ اتنے گہرے نہیں ہیں۔ ارے ہم اپنے نورانی قاعدہ پڑھانے والے استاد کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں، ہم ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگوں کا اتنا ادب اور احترام کرتے ہیں، ان کا نام لینے میں ہم کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بھی کبھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کہنا ہے، ہم پورا نام نہیں لیتے ہیں، صرف حضرت تھانوی کہتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے بڑوں نے ہم کو یہی سکھایا، اپنے بڑوں کا ادب سے نام لو، اس لیے ہم حضرت تھانوی کہتے ہیں۔ اور جب ہم کو حضرت شیخ کا نام لینا ہوتا ہے، پورا نام لینے میں بھی ہم اس کو گستاخی سمجھتے ہیں، اسی لیے صرف اتنا کہتے ہیں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں یہ لکھا۔ ہمارے اکابر کے بارے میں جب کہنا ہے، پورا نام لینے میں بھی ہم بے ادبی سمجھتے ہیں، اس لیے ہم ان کو بھی حضرت جی نے یہ فرمایا، موجودہ حضرت جی نے یہ فرمایا، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، اس میں بھی ہم کو بے ادبی محسوس ہوتی ہے کہ یار نام لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ارے ہم تو وہ ہے، ہم اپنے بڑوں، ہم اپنے بزرگوں، ہم اپنے اکابر کا بھی نام لینا اس کو بھی بے ادبی سمجھتے ہیں، اس کو بھی ہم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے کہتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کے بارے میں یہ جو ہمارے زمانے کے سیمڑے اور چپڑے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے بیٹھے اس طریقے کے تبصرے کرنے والے، ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ میں درخواست کروں گا اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، اپنے علم پر زعم مت کرو، اپنے علم پر گھمنڈ مت کرو، ورنہ بلعم باعورہ کا جو واقعہ لکھا ہوا ہے علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایسے ہی علم پہ زعم اور علم کے اوپر گھمنڈ تھا، نوبت اللہ نے وہ لے کر آئی، علم کے گھمنڈ اور زعم کی وجہ سے مرنے سے پہلے سور چرانے پڑے، سور چرانے پڑے، سور۔ ایسے بھی بڑے بڑے علامہ گزر چکے ہیں، اپنے علم پہ بہت گھمنڈ، جو منہ میں آیا بگ دیے، کسی کی بھی شان میں کوئی بھی گستاخی کر دیے، صحابہ اکرام کو بھی گن نہیں رہے تھے۔ نوبت یہ پہنچی مرنے سے پہلے سور چرانے پڑے، سور، اور یہودیت اور کفر کی حالت پہ موت آئی ہے، کفر کی حالت پہ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے بارے میں جس طریقے کے فضائل بیان کیے ہیں احادیث میں، وہ ہم ہر جمعہ کو یہ سنتے ہیں کہ جس نے میرے صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں محبت رکھا، گویا کہ وہ ایسا ہے جس نے میرے بارے میں محبت رکھا۔
فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اگر کسی نے ان کے بارے میں بغض رکھا، اپنے دل کے اندر کینہ رکھا، اپنے دل میں نفاق رکھا، وہ ایسے ہی ہے جیسے میرے بارے میں اس نے اپنے دل کے اندر نفاق رکھا۔ اور پھر فرمایا سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے اور میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ جن صحابہ کی شان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، انڈیا کا سیمڑا اور انڈیا کا چپڑا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے محترم دوستو، اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے اور آخری سانس تک ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کی عظمت کو باقی رکھے۔ بس یہی کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔